ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا، جو فتنہ ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا، جو خطرہ ہر رسول نے بیان کیا، کیا وہ کوئی معمولی بات تھی؟ آج وہ فتنہ ہمارے سامنے ہے، لیکن شکل میں انسان کی نہیں، نظام کے، سوچ کے، ڈیجیٹل دنیا کے۔ آج کا دجالی نظام تمہاری آنکھوں سے سچائی چھین چکا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے موبائل کی اسکرین میں ہے، تمہارے خیالات میں، تمہاری راتوں میں، تمہارے جذبات میں بیٹھ چکا ہے۔ سوال یہ ہے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اور کیا حقیقت میں ہو رہا ہے؟ آج تمہارے پاس روشنی ہے مگر نور نہیں، اسکرین ہے مگر ہدایت نہیں، انفارمیشن ہے مگر شعور نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے مگر عقل سلیم نہیں۔ یہ سب حقیقت ہے۔ دجال کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھو، تم کتنی دیر سچ دیکھتے ہو اور کتنی دیر وہ دیکھتے ہو جو وہ تمہیں دکھاتا ہے؟ آج نوجوان موبائل ہاتھ میں لیے اپنی اسکرین پر انگلیاں چلائے رات بھر جاگتا ہے، اور وہ بوڑھے جو کبھی قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، آج وہ بھی اسکرین پر ایسے اسکرول کر رہے ہیں جیسے کوئی غیر طاقت انہیں حکم دے رہی ہو۔ کیا یہ اتفاق ہے یا کنٹرول، یا وہی دجالی فتنہ جسے ہمیں تنبیہ کی گئی تھی؟ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موبائل ہے۔ موبائل کی وجہ سے مایوسی، فرسٹریشن، احساس کمتری، کمپیریزن، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تمہارا وقت چرا رہا ہے، تمہیں غفلت میں ڈال رہا ہے، تمہاری آنکھوں سے حیا نکل رہی ہے، تمہاری سوچ بدل رہی ہے، تمہیں دوسروں کی زندگی کو جنت اور اپنی زندگی کو جہنم دکھا رہا ہے۔ یہی دجالی مائنڈ سیٹ ہے۔ آج انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دکھاوے کی دنیا کو سچ سمجھ بیٹھا ہے، لائکس کو محبت سمجھ لیا، ویوز کو عزت سمجھ لیا، فلٹرز کو خوشی سمجھ لیا، ویڈیوز کو حقیقت سمجھ لیا، ورچوئل ورڈز کو زندگی سمجھ لیا۔ دجال کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ تمہیں جھوٹی جنت دکھاوے اور تم اصل جنت کو بھول جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دجال کے ساتھ جنت ہوں گی اور جہنم ہوں گی، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوں گی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوں گی۔ مسلم شریف۔ ذرا سوچو، کیا یہ حدیث مخالف حقیقت ہے؟ آج یہاں ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ آج انسان خود نہیں سوچ رہا، اس کے لیے سوچ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین انسان کے فیصلے بدل رہی ہے، روبوٹ انسان کے احساسات بدل رہے ہیں، الگوریدم تمہاری پسند ناپسند بنا بیٹھا ہے۔ سوال کرو خود سے، جو میں دکھا رہا ہوں کیا میں نے خود چنا ہے یہ مجھے دکھایا جا رہا ہے؟ یہی کنٹرول ہے، یہی دجالی نظام ہے۔ تم خود کو کھوتے جا رہے ہو۔ آج تم جتنا اس میں ڈوبتے جا رہے ہو اتنا اپنے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ کبھی تم سجدوں میں روتے تھے، آج تم نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کبھی تم نوجوانی اللہ کے لیے جیتے تھے، آج تم ٹرینڈز کے غلام بن چکے ہو۔ کبھی تم وقت کو قیمتی سمجھتے تھے، آج وقت تمہارے ہاتھ سے ایسے پھسل رہا ہے جیسے ریت۔ کیا یہ سب خود بخود ہو گیا یا کسی نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اب وہ صرف اسکرین پر نہیں، وہ تمہارے دماغ میں اتر چکا ہے، وہ تمہارے فیصلوں پر کنٹرول کر چکا ہے، وہ تمہیں جھوٹی دنیا دکھا رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کو اصل کی طرف سے موڑ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فریب ہے، یہ سب صرف وقت کا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ کیوں؟ وائی؟ واٹ از the ریزن؟ کیونکہ سورہ کہف نظر کو حقیقت دکھاتی ہے اور دجال نظر کو دھوکہ دکھاتا ہے۔ اصل نجات قرآن میں ہے، اصل نجات سجدوں میں ہے، تقوی میں ہے، نور میں ہے، حق میں ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ دجال آج تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن انسان کی صورت میں نہیں، تمہاری موبائل کی صورت میں، تمہارے ذہن کی صورت میں، تمہاری خواہشات کی صورت میں، تمہارے اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھے، اصل جنگ باہر نہیں ہے، اصل جنگ تمہارے اندر ہے۔ یہ جنگ وقت کی، ایمان کی، نظریے کی، حیا کی، حقیقت کی جنگ ہے۔ آج تم نے اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنے وقت کو نہ بچایا
تو کل تمہاری نسلیں بھی اس فتنے میں گھل مل جائیں گی۔ اٹھو، خود کو پہچانو اور سچ دیکھنے کی عادت ڈالو۔ جس نے حق کو پہچان لیا وہ کبھی دجال کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔